السلام علیکم، حاضر ہیں ہم اس ناول کی قسط نمبر 9 کے ساتھ۔ اگلی اقساط کو اپنی فیڈ پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو وقت پر ان اقساط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ قسط نمبر 9۔ شامیر تیار ہو کر ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آیا تو ذکیہ بیگم نے حزیمہ کے بارے میں استفسار کیا۔ اماں، وہ سو رہی ہیں۔ رات کو ارجمان روتا رہا ہے تو وہ دیر سے سوئی ہے۔ بیٹا، تم رات کو بچے کو سکینہ اور روزی کے پاس چھوڑ دیا کرو۔ ابھی شادی کو 2 دن بھی نہیں ہوئے اور تم نے اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ شامیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج تمہیں چھٹی ہے نا، تو اسے اپنے میکے لے جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ واش روم سے نکل رہی تھی۔ اس نے لال ٹاپ، جو مشکل سے اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا، اور ساتھ جینز پہنی ہوئی تھی۔ شامیر کے اندر ناپسندیدگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ شامیر سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حزیمہ اس کی طرف مڑی تو شامیر نے اسے سر سے پاؤں تک تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ حزیمہ نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی اور سوالیہ نظروں سے شامیر کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسی عورتیں بہت بری لگتی ہیں جو خود کی نمائش کے لیے دوسرے مردوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ عورت کو ایسا لباس ریختن کرنا چاہیے جسے دیکھ کر دل سے اس کا احترام کرنے کا دل کرے۔ حزیمہ آنکھوں میں حیرت و استعجاب لیے اسے دیکھتی رہی۔ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، میں تو صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ دروازے کے پاس جا کر وہ مڑا۔ میں یہ کہنے آیا تھا، تم تیار ہو جاؤ، تمہارے بابا کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ سوچتی حزیمہ نے اس کی بات پر سر اس بات میں ہلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حزیمہ تیار ہو کر باہر آئی تو اس نے بلیک قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی جس کے ساتھ بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ حزیمہ شامیر کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی، جو وائٹ قمیص شلوار پر بلیک چادر رکھے اپنی کلائی میں گھڑی پہن رہا تھا۔ حزیمہ پہلے دن سے ہی اس سے امپریس تھی، لیکن شادی کے ان 2-3 دنوں میں اسے لگ رہا تھا وہ اس کے آس پاس ایک حصار باندھ رہا تھا جس میں وہ اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ حزیمہ ذکیہ بیگم سے اجازت لینے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شامیر کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اس نے حزیمہ کا ٹھٹکنا اور پھر رک کر اسے دیکھنا محسوس کر لیا تھا۔ شامیر کی گاڑی فارس آفندی کے شاندار گھر کے کار پورچ میں رکی تو فارس آفندی، زائرہ آفندی اور سکندر آفندی پہلے سے استقبال کے لیے موجود تھے۔ حزیمہ شامیر کے گاڑی سے اترنے کے بعد گاڑی سے اتری اور اس کے پیچھے چل دی۔ فارس آفندی دیکھ کر خوش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی ایک شیرنی ہے، اسے کوئی شیر ہی قابو کر سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے شامیر کا انتخاب کیا تھا۔ زائرہ آفندی نے حزیمہ کو گلے لگایا تو کہیں آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر نکل گئے۔ حزیمہ نے ماں کے آنسو صاف کیے اور نفی میں سر ہلایا۔ فارس آفندی سے وہ سرد مہری سے پیش آئی۔ سکندر آفندی اور وہ بہت خوش دلی سے ملے۔ فارس آفندی نے بیٹی کی سرد مہری محسوس کی، لیکن وہ جانتے تھے وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ حزیمہ شامیر کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد شامیر کھانے کی میز پر اسے دیکھ رہا تھا۔ شامیر نے فارس آفندی سے باتیں کرتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور واپس اپنی باتوں میں مشغول ہو گیا۔ شامیر نے دیکھا وہ تینوں کم ہی کھا رہے تھے، زیادہ وقت وہ ان دونوں کو ہی کوئی نہ کوئی چیز دے رہے تھے۔ حزیمہ کے ساتھ سکندر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت شفقت سے اس سے پیش آ رہا تھا اور دونوں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد حزیمہ اور سکندر کچن میں گھس گئے۔ وقفے وقفے سے حزیمہ کے کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں بہن بھائی باہر آئے تو حزیمہ کے ہاتھ میں ٹرے میں کافی کے 3 کپ تھے۔ جس نے شامیر کے ہاتھ میں کافی دی، حزیمہ اور اس کی انگلیاں مس ہوئیں۔ حزیمہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حزیمہ جا کر شامیر کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ شامیر، کافی کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، شامیر نے متانت سے جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے، حزیمہ کو میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جب یہ شادی کے بعد پہلی بار واپس آئے گی تو میں اس کے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر دوں گا۔ حزیمہ، آپ لوگ ارجمان کو بھی لے آتے نا؟ اب کی بار سوال زائرہ بیگم کی طرف سے آیا تھا۔
جی مما، وہ رات بہت دیر سے سویا ہے تو اس لیے جب ہم آئے تو وہ سو رہا تھا۔ شامیر، آپ اپنی اماں کو بھی ساتھ لے آتے۔ آنٹی، انہیں آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ کم ہی کہیں جاتی ہے۔ واپسی پر حزیمہ نے شامیر سے کہا کہ وہ کچھ کپڑے لینا چاہتی ہے۔ وہ لوگ ایک اسٹور میں گئے جہاں سے حزیمہ نے بہت سے کپڑے لیے۔ پیمنٹ کے لیے جب حزیمہ نے اپنا کارڈ دیا تو شامیر نے اس کا کارڈ اپنی پاکٹ میں رکھ لیا اور اپنے کارڈ سے پیمنٹ کی۔ گاڑی میں بیٹھ کر شامیر نے حزیمہ کا کارڈ اسے واپس کیا۔ میں نے اپنے کپڑے لیے تھے تو پے بھی تو مجھے کرنا تھا نا، اب آپ میری ذمہ داری ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ قسط نمبر 10۔ شامیر اور حزیمہ جس وقت گھر پہنچے رات کے 10 بج رہے تھے۔ شامیر گھر پہنچتے ہی ذکیہ بیگم کے کمرے میں پہنچا۔ اس نے ان سے مل کر وہ سکینہ بی سے عثمان کو لے کر اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ حزیمہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی اور ذکیہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ کن اکھیوں سے شامیر کو دیکھ رہی تھی جو دنیا جہاں کو بلایا اور عثمان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ذکیہ بیگم نے حزیمہ سے اس کے ماں باپ کی خیریت دریافت کی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد حزیمہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ شامیر 12 بجے کمرے میں آیا تو وہ موبائل پر مصروف تھی۔ شامیر نے صوفے پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارے، ساتھ ساتھ ایک چٹتی سی نظر حزیمہ پر بھی ڈال لیتا تھا۔ حزیمہ کال بند کر کے بیڈ سے اتر آئی۔ اب وہ انتظار کر رہی تھی کہ شامیر صوفہ خالی کرے اور وہ وہاں بیٹھے۔ شامیر اپنی جگہ سے اٹھا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ حزیمہ جلدی سے صوفے کی طرف بڑھی تو دونوں کی زور کی ٹکر ہوئی۔ شامیر نے حزیمہ کو گھورا۔ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ آپ کے پاس بھی آنکھیں ہیں، آپ بھی دیکھ کر چل سکتے ہیں نا۔ راستہ دو۔ شامیر نے اس کے جواب میں بس اتنا ہی کہا۔ میں کوئی گاڑی ہوں جو آپ کو راستہ دوں؟ گزر جائیں نا، میں تو ایک جگہ پر کھڑی ہوں۔ حزیمہ شامیر کے جواب پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ شامیر نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حزیمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے لگا ابھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ شامیر اس کی طرف جھکا، اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ واش روم سے نکلا تو حزیمہ کو اسی پوزیشن میں کھڑا پایا جیسے چھوڑ کر گیا تھا، بس اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا ہوا تھا۔ شامیر مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ حزیمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سونا نہیں ہے آج؟ جی، یہ کہہ کر حزیمہ آگے بڑھی تو شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ حزیمہ نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ اس کی نظریں جھکانے پر شامیر کو حیا کی یاد آئی اور اس کی گرفت حزیمہ کے گرد کمزور ہو گئی۔ وہ حزیمہ کو چھوڑ کر بالکونی کی طرف بڑھ گیا۔ حزیمہ کی آنکھوں میں ذلت کے احساس سے آنسو آ گئے۔ سمیرہ اور سمیرہ آج اسکول سے واپس آ رہی تھیں، تبھی گاؤں کے چودھری ریاض کا بیٹا بلال چودھری کی گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ وہ دونوں ڈر کر ایک دوسرے کے اندر چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ بلال اپنی مونچھوں کو داؤ دیتا ہوا نیچے اترا اور سگریٹ کے کش لگاتا ہوا سمیرہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو استانی؟ وہ لوفرانہ انداز میں سگریٹ کا دھواں سمیرہ کے منہ پر چھوڑتا ہوا بولا۔ راستہ دو ہمیں۔ ارے میں نے کون سا تمہارے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے ہوئے ہیں، جہاں سے دل کرتا ہے گزر جاؤ۔ ویسے تمہارا دل کرے تو تم ہمارے دل پر بھی پاؤں رکھ کر گزر سکتی ہو جانے من۔ سمیرہ نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا۔ ایسے تو نہ دیکھو جانا۔ بلال چودھری، آج کے بعد میرا راستہ نہیں روکنا، نہیں تو میں بھاگو بتاؤں گی۔ چودھری بلال نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ بھاگو بتائے گی؟ تبھی دور کھیتوں سے کسی موٹر سائیکل کی آواز آئی تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر رفو چکر ہو گیا۔ موٹر سائیکل قریب آئی تو اس میں ساتھ تھا۔ تم دونوں ادھر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، گھر جا رہی تھی، ہم تمہیں آتا دیکھ کر رک گئے ہیں، روہینہ نے جلدی سے بات بنائی۔ وہ گھر پہنچی تو ساتھ تایا حمید کو بتا رہا تھا کہ اسے ایک نیوز چینل میں جاب مل گئی ہے۔ روہینہ سن کر بہت خوش ہوئی اور تائی کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی، سعد، مجھے تو ٹریٹ چاہیے۔ اچھا بولو کیا کھانا ہے؟ مجھے نا نظیرے کے
ٹھیلے کے گول گپے کھانے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں جا کر لے آتا ہوں۔ ارے ارے، بچہ بھی تھکا ہارا گھر آیا ہے اور ابھی واپس جائے گا؟ کوئی نہیں، کل لے آنا، طائی رابعہ روحینہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں، کوئی بات نہیں، میں لے آتا ہوں، اور میں کون سا پیدل آیا ہوں جو تھک گیا ہوں۔ شامیر کی نماز کے وقت آنکھ کھلی، وہ وضو کر کے واپس آیا تو دیکھا حزیمہ کا ایک بازو صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے اس کا بازو اٹھا کر اوپر رکھا۔ اس کے ہاتھ لگانے سے حزیمہ کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ شامیر تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر حزیمہ نے آنکھیں کھول دیں اور پاؤں صوفے پر لٹکا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ جمائی لیتی ہوئی اٹھی اور وضو کی نیت سے واش روم میں گھس گئی، اور ساتھ وہ سوچ رہی تھی کتنا خوش نصیب آدمی ہے یہ، اس کی نماز کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے۔ حزیمہ جوں جوں اسے جانتی جا رہی تھی، اس کے ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ روحینہ دوسرے دن اسکول پہنچی تو اسے سمیرہ کچھ پریشان لگی۔ کیا ہوا سمیرہ؟ کچھ نہیں، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ روحینہ کے اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ چودھری بلال ہر روز اس کے گھر کے باہر یا راستے میں کہیں نہ کہیں کھڑا ہوتا ہے اور اسے پریشان کرتا ہے۔ روحینہ نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھائی کو بتا دے۔ وہ اس سے اتفاق کرتی تھی، لیکن پھر اسے اپنے بھائی کی زندگی بھی پیاری تھی۔ آج حزیمہ بھی آفس آئی تھی، وہ اور شامیر الگ الگ آفس آئے تھے۔ حزیمہ سارا دن بہت مصروف رہی۔ شام کو 8 بجے شامیر کے پروگرام کے وقت وہ فارغ ہو کر کنٹرول روم میں آ گئی اور پوری دل جمعی سے اس کا پروگرام دیکھنے لگی۔ پروگرام میں وقفے کے دوران کسی کام سے شامیر کنٹرول روم میں آیا تو حزیمہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکلا، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ حزیمہ نے جلدی سے اپنے پاس پڑی فائل اٹھا لی۔ بس یہ لینے آئی تھی۔ شامیر اسے فائل اٹھاتے دیکھ چکا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شامیر کنٹرولر کو کچھ ہدایت دینے لگا، تبھی سکندر کا نیا اسسٹنٹ ساتھ اندر داخل ہوا۔ میم، آپ کو سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ جی آتی ہوں۔ تبھی شامیر کی نظر سعد پر پڑی۔ ارے سعد، تم یہاں؟ السلام علیکم شامیر بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اب حزیمہ بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہاں کیسے؟ بھائی میں یہاں سکندر سر کا اسسٹنٹ ہوں۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ جی بھائی، بس آپ کو دیکھ کر ہی میں اس پروفیشن میں آیا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، محنت جاری رکھو۔ تبھی شامیر کی نظر حزیمہ پر پڑی، جو شامیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سعد، ان سے ملو، یہ ہے حزیمہ، میری وائف، اور حزیمہ یہ میرے گاؤں سے ہیں۔ ہمارا پڑوسی بہت قابل لڑکا ہے، یہ ہمارے گاؤں کا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد سعد وہاں سے چلا گیا، اور کنٹرول روم میں بیٹھے سبھی لوگ ابھی تک شامیر کی پہلی بات پر شوق میں بیٹھے تھے۔ ان دونوں کے کنٹرول روم سے باہر جاتے ہی سب شروع ہو گئے۔ ارے، شامیر سر اور میم کی شادی ہو گئی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں۔ جاری ہے۔ پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے تاکہ آپ کو ہر روز نئے ناول کی نئی اقساط مل سکے۔ شکریہ۔